دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے ریڈ لائن۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج عمران خان کی جماعت کی لابنگ پاور کی، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ لابنگ کے ذریعے اگر پاکستان کے اندر کے حالات کے اوپر یو این کونسل کا ایک ورکنگ گروپ ہے، اس سے آپ بیان دلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ امریکی کانگریس کے اندر سے اتنی بڑی تعداد میں ریزولوشن پاس کروا سکتے ہیں تو پھر تو یہ بڑی طاقت ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ اس طاقت کا پاکستان کے اندر کے حالات پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ جو جواب آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ عمران خان کی جماعت کے اوپر پہلے ہی تہمت لگ رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، آپ فوج کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، اداروں کو آپ رگید رہے ہیں۔ تو جو یہ لابنگ کامیاب ہوتی نظر آتی ہے بعد نظر میں تو ڈومیسٹک حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ڈومیسٹک حالات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، آگے کا رستہ نکالنا ہے۔ ہمارے پاس دو بڑے اچھے منجھے ہوئے تدبر والے سیاستدان موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ واقعتاً کوئی رستہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ ملک عامر ڈوگر صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا شکریہ۔ اور رانا ثناء اللہ خان صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈوگر صاحب، پہلے تو یہ بڑی کامیاب لابنگ ہے آپ کی جی، تو یہ کس طرح کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہے، اور آج وہ نہ صرف عالم اسلام کا، دنیا کے بڑے لیڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ 90% عمران خان کے ساتھ ہے۔ عالم اسلام سے ویسے ریزولوشنز نہیں آئیں؟ یہ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ پہلے میں ظاہر ہے مسلم کنٹری کے وہ سربراہ رہے ہیں اور لیڈر ہیں، تو میں پہلے مسلم ورلڈ کی بات کروں گا اور پھر میں انٹرنیشنل ورلڈ کی بات کروں گا۔ تو سر یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو زیادتی ہے، اب اس کمرے میں آپ کتنے دن کر لیں گے، آخر باہر آواز تو جائے گی نا۔ پاکستان کو آپ پوری دنیا کے ساتھ حالات کو آئسولیشن میں تو نہیں رکھ سکتے نا، کہ وہ ورکنگ گروپ نے کہا کہ آپ نے انٹرنیشنلی جو حقوق ہیں شہریوں کے، انسانی حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، وہ جو ہے اس پر پابندی لگائی ہے، ان کو غیر قانونی طور پہ آپ نے جیل میں رکھا ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور پھر کانگریس کی اتنی بڑی تعداد کے اندر رانا صاحب کے لیے کیوں نہیں ہے یونانیمس جو ہے وہ رانا صاحب کو بھی تو رکھا پاس کیا، یہ میں بتا رہا ہوں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ رانا صاحب کے لیے کیوں نہیں؟ دیکھیں جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ماضی میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں یا جو اب زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمیں ان سب کا ازالہ کرنا چاہیے۔ جب رانا صاحب کے ساتھ جو زیادتی جن لوگوں نے کروائی وہ بھی آپ جانتے ہیں کون تھے۔ میں تو بطور پولیٹیکل لیڈر اس وقت بھی کبھی اس کو اچھا نہیں کہا، اور سرٹن لیڈرز پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ نہیں ہوا، آپ نے صحیح کہا، سرٹن لیڈرز کے لیے کیوں کانگریس جاگ رہی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ چونکہ بین الاقوامی طور پر مقبول ہیں وہ زیادہ، دنیا بدل گئی ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ پھر آپ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ پچھلے 50 سال میں اس لیول پہ نہیں ہوا۔ زیادتیاں سب کے ساتھ ہوئی ہیں، اس چکی میں ہم سب پسے ہیں۔ لیکن اس طرح MLN بھی پسی ہے، پیپلز پارٹی بھی پسی ہے، لیکن کبھی کسی سے بلہ نہیں چھینی گیا۔ 200 سے زائد مقدمات ایک لیڈر پر نہیں ڈالے گئے۔ آج بھی سینکڑوں خواتین و مرد جیلوں میں ہیں۔ 5000 سے زائد مقدمات پنجاب کے اندر کورٹ میں کہا حکومت پنجاب نے درج ہوئے ہیں 9 مئی سے لے کے آج 5000۔ تو یہ لابنگ رانا صاحب اور پورے پاکستان میں طلعت بھائی 12,500 لوگ گرفتار ہوئے، اتنی بڑی تعداد کبھی پولیٹیکل وکٹائمائزیشن کی کسی پارٹی کے خلاف نہیں۔ تو یہ کوئی انہونی چیز تھی، تو اس کی آواز امریکہ میں بھی پہنچی ہے۔ بڑا سادہ سا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو آواز باہر جا رہی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہوئے ان کے حق میں بات، حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے۔ جی رانا صاحب، نہیں دیکھیں، جو ڈوگر صاحب نے بات کی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، 9 مئی کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ ایک ایکشن کریں گے اس کا ری ایکشن تو ہوگا، اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس سے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھلے جو مرضی کہے، یہ 9 مئی انہوں نے بڑی محنت کر کے بپا کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے چلے ہیں، کہاں سے انہوں نے جو ہے وہ لانگ مارچز شروع کیے، پھر انہوں نے اسمبلیاں توڑی، پھر انہوں نے حکومتیں توڑی، یہ سارا کچھ کر آ کے جو ہے یہ 9 مئی تک پہنچے۔
اور 9 مئی جو ہے وہ ریاست کے خلاف ایک ریوولٹ تھا، اور اس کے نتیجے میں اگر اس ایکشن کو مد نظر رکھا جائے تو میں مثال کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. مثال لے لیں، اگر تو ہوتا کسی ایسے ملک میں جہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے تو آپ رشیا کی اور چائنا کی ماضی قریب میں مثالیں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے ریاست کے اوپر حملہ آور ان کا انہوں نے کیا کیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ایون آپ امریکہ لے لیں جو کہ وہاں پہ جمہوریت ہے، الیکشن ہے، ووٹ ہے. یو کے لے لیں، وہاں پہ انہوں نے 724 انہوں نے عدالتیں بٹھائی ہیں اور لوگوں کو 14 سال سزا دی ہے. کوئی ایک آدمی، جس آدمی نے وہ میز کے اوپر پاؤں رکھا تھا نا، اس کو بھی انہوں نے پتہ نہیں 10 سال سزا دی ہے. یہ بین الاقوامی طور تو پر معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو اگر اتنا بڑا واقعہ ہے بین الاقوامی طور پر تو آپ لوگ اس کو مارکیٹ نہیں کر پا رہے یا لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے؟ ان کی آواز کو سنجیدگی سے لیتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. 9 مئی کا بھی جو ہے وہ ساتھ بیانیہ چل رہا ہے، کسی وقت کوئی ایک بات تھوڑا آگے دوسری پیچھے ہو جاتی ہے. دیکھیں امریکہ میں جو یہ اس قسم کا ریزولوشن جو ہے نا، اس کے لیے پیسے چاہیے، ڈالر چاہیے، لابی چاہیے. وہاں پہ جو سسٹم ہے اس کے مطابق آپ خرچہ کریں، مال لگائیں اور نتیجہ حاصل کریں. اگر 9 مئی کو کے متعلق ریزولوشن کی ضرورت ہے تو پیسے خرچ کریں، ہو جائے گا. آپ نہیں پیسے لگا رہے ہیں، وہ لگا رہے ہیں. بل انہوں نے لگا دی ہیں، نہیں سن لیں، انہوں نے لگا دی ہیں، ہم نے ابھی نہیں لگائے. اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم بھی لگا دیں گے. سر معذرت کے ساتھ 9 مئی کی بات رانا صاحب کرتے ہیں. ہو سکتا ہے 9 مئی میں کوئی ریڈ لائن کراس ہوئی ہو، لیکن قیادت نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ریاستی اداروں پہ یا پبلک پراپرٹی پہ توڑ پھوڑ کریں. میں صرف ایک سوال بڑا معصومانہ سے پوچھنا چاہتا ہوں. رانا صاحب اس ٹائم وزیر داخلہ تھے. جو جناح ہاؤس جو اب پتہ چلا گیا جناح ہاؤس، ہم تو ساری زندگی وہاں سے گزرتے تھے، کور کمانڈر ہاؤس سمجھتے تھے. لبرٹی چوک سے صرف 50-60 لوگ چلتے ہیں، خواتین و حضرات. وہ 7-8-9 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جناح ہاؤس تک جاتے ہیں، اور راستے میں کتنے ناکے، کتنے ٹریفک سگنل کراس کرتے. کسی ایک کانسٹیبل نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کوئی ایک ایس ایچ او سامنے آیا کیوں نہیں؟ کہاں تھی اس وقت؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کو نہیں پتا تھا کہ ایک ریاکشن آنا ہے؟ جیسے رانا صاحب نے کہا، یہ جو جنگ کا عمل ہے یا جو ٹکراؤ ہے، یہ تو پچھلے 1.5 سال سے چل رہا تھا. کسی ایک ایس ایچ او کو بھی معطل کیا. سی سی پی او لاہور کو ریوارڈ دے کے آج پھر بٹھایا ہوا ہے. وہ آئی جی پنجاب جو تھا اس کو پاکستان کا سب سے بڑا میڈل دے دیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کیا، ہم قانون کے تحت بھگت رہے ہیں، ہم عدالتوں میں ہیں، ہم جیلوں میں ہیں. جو انتظامیہ تھی وہ کہاں تھی اس وقت؟ تو آپ کی جماعت کسی شہر میں آپ کی جماعت کوئی ایک ایس ایچ او، 4 تھانے لگتے ہیں طلعت بھائی، 5 آپ تھانے، کی جماعت کے جو منتظمین ڈی ایس پی، اسپیشل برانچ، باقی ایجنسیاں، آپ کی جماعت باقی فورسز کہاں تھی؟ میرے بھائی ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی کروایا کہ جیسے میں یہ تو ایک بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا. جیسے میں یہ کہوں ابھی کہ جی میرا جرم اس لیے معاف کر دیا جائے کہ جرم کرتے وقت مجھے کسی نے روکا نہیں. نہیں روکنا تو حق ہے نا جی. جو جرم کیا مجھے اس کی سزا ملے، اقرار واقعی سزا ملے. ریاست کا مفاد ہم پر مقدم ہے، ہم نے آئین پاکستان کا حلف لیا. چھوڑیں آپ جناح ہاؤس کو، کور کمانڈر جو ہے وہ اس پورے ایریا کو تقریباً جو ہے وہ 1000 میل کا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، اس کا وہ ڈیفینڈر نمبر 1 ہے. اس کے گھر کو آپ جا کے آگ لگا دیں، اس کے گھر میں آپ گھس جائیں. تو اگر آپ کو روکتے اور گولی چل جاتی تو آپ نے پھر بھی، آپ کو پتہ نہیں کتنا ہنگامہ ہوتا ہے. اس سے بھی نہیں روکا. یہ تو ایک ٹائم آئے گا ہسٹری میں، حقائق پہ پردہ تو اٹھے گا، ایک انکوائری تو ہوگی، لیکن وہ ایک واقعہ نہیں تھا. دیکھیں جو اس کے ذمہ داران ہیں جو بھی ہیں اکراس دی بورڈ. تو آپ کی پارٹی نے، دیکھیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے، کیونکہ ہمیشہ اسی بحث میں الجھ جاتے ہیں، تو میں سوال جو بنا رہا تھا وہ یہ کہ آپ کی پارٹی نے جو منتظمین تھے مقامی ان کو سسپینڈ کیا، ان سے پوچھ پرتیت کی. وہ تو بیچارے جیلوں میں ہیں، سارے کے سارے جیلوں میں. پارٹی آپ کی ہے نا، آپ انکوائری ہم نے سسپینڈ کرنا تھا.
جو فورسز ہیں جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا تھا آپ کی جماعت کو کچھ نہیں کہا. 50 عورتیں جاتی ہیں خالی ہاتھ, آپ کی جماعت نے چلی جاتی ہیں. آپ کی جماعت نے ٹریپ تھا. نہیں آپ تو ٹریپ تھا. تو ٹریپ کس نے بنایا؟ سر جو چاہتے تھے کہ عمران خان کو ایک ٹریپ میں ڈالے وہ کون ہے؟ سر اس سے پہلے کتنی دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا دیکھیں نا, اب آپ اتنا ڈینجرسلی کلوز ہے فالس فلیگ آپریشن کہتے ہوئے. فالس فلیگ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے, انٹیلیجنس نے یہ سب کچھ پلان کیا. یہ تو صرف عمران خان کی اس پاپولرٹی کو اس کو دیوار سے لگانا تھا, اور 9 مئی آپ نے کیا. آپ نے کس نے کیا سر؟ آپ کو پتا ہے, مجھ سے آپ ضرور کروانا چاہتے ہیں, آپ کو پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے وہ کون؟ اللہ گواہ ہے مجھے نہیں پتا. مجھے پتا ہوتا تو میں نہیں, آپ کو پتا یہ بات, اللہ کا نام لے کر آپ کہہ رہے تھے پتا, مجھے واقعتاً نہیں پتا. بات کو اب آگے چلائیں. اس کے بعد آج دن تک وہی 9 مئی والی کیفیت ہے. آج بھی حالات وہی ہیں. رانا صاحب نے ہمیشہ مسالت کی بات کی, آج بھی میں ایک جگہ ٹیلی ویژن پہ یہ تقریر کر رہے تھے, تو کوئی جسچر بھی تو ہونا چاہیے, کوئی جواز ہے. دوسرا سوال ہے کہ خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں, ان کا 9 مئی کے بیانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کو پکڑ لیا. 9 مئی جو ہے, اب اگر یہ کہیں کہ ٹریپ ہے, اب دیکھیں یہ 26 نومبر کو آئے تھے یہاں پہ پنڈی میں, تو ہمیں تو یہ تھا کہ یہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے. عمران خان صاحب نے 1-2 مرتبہ میرا نام لے کے یہ کہا کہ تیار ہو جاؤ, تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, میں آ رہا ہوں. تو ان کو روکنے کا ہم نے کچھ بندوبست تو کیا ہوا تھا نا. اگر یہ اس بندوبست میں آ جاتے اور اس کے بعد کہتے یہ ہمارے لیے ٹریپ ہے, بھی ٹریپ آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے ٹریپ ہے نا. آپ جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے داخل ہو کے آپ نے آگ لگائی, ان کا آرگومنٹ لگائی ہے تو ٹریپ ہوا. ان کا آرگومنٹ کیا کہ وہ بندے ہمارے تھے ہی نہیں. چلیں اس بات پہ اگر وہ سن لیں, اب وہ بندوں ویڈیو موجود ہیں تمام واقعات کی, اگر وہ ثابت ہو جائے کہ وہ بندے ان کے نہیں ہیں, کب ثابت ہوگا؟ جوڈیشل کمپلیکس سے جہاں سے عمران خان صاحب کو پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کی, اس کی ریکارڈنگ ویڈیوز کہاں ہیں؟ ہائی کورٹ میں جو واقعہ ہوا اس کی ریکارڈنگ ویڈیوز کہاں ہیں؟ دوسرا تسلیم کرتے ہیں گرفتار. دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں, ہاں انہوں نے روکنے کی کوشش کی. جہاں حکومتی مشینری کے آگے عوام, ایک پولیٹیکل پارٹی بے بس ہے. 25 تاریخ کو جب ہم آئے تھے ڈی چوک پہ, جب چائنا چوک پہ خان صاحب نے صبح 7 بجے کال آف کر دیا تھا, انہوں نے روکا. پنجاب سے ہمیں شروع کیا مارنا اور مارتے 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 ہمیں یہاں تک انہوں نے نہیں چھوڑا. دیکھیں ریاست جب اپنی اس پر آتی ہے تو ریاست روک لکھتی ہے. ٹھیک, اچھا 9 مئی کو کیا سے آگے لے کے چلتے ہیں. اب ان حالات و واقعات میں جب لابنگ بھی چل رہی ہے, بڑے واقعات کے اوپر رائے اس بری طریقے سے بٹی ہوئی ہے, 9 مئی کا میں دوبارہ حوالہ نہیں دینا چاہتا, وے فارورڈ کیا ہے؟ تو یہی چلتا رہے گا. پھر یہ لابنگ کرتے رہیں گے, یہ بیانیہ بناتے رہیں گے, بین الاقوامی ریزولوشنز آتی رہیں گی, آپ کہتے رہیں جی کہ یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے. نہیں تو ٹھیک ہے, بین الاقوامی ریزولوشن جو ہے وہ, اب میں یہ مثال دینی نہیں چاہتا ویسے کہ بین الاقوامی ریزولوشنز کی جو ہے وہ آپ کے ڈومیسٹک حالات میں کیا اہمیت ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم ابھی اس وقت سیاست میں آئے ہی تھے, ابھی ہمارا کالج اسکول کا زمانہ تھا, تو ریزولوشن تو پوری دنیا نے بھی پاس کیے ہیں کہ جی یہ نہ کریں, تو اس کے باوجود پھر وہ ہوا جس کے اوپر پوری دنیا ریزولوشن کر رہی تھی, پوری دنیا جو ہے وہ اپیلیں کر رہی تھی. معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ گھر میں بیٹھ کے آپ معاملات کے اوپر بالکل سچائی سے جو ہے وہ بات نہیں کریں گے, آپ اگر 9 مئی کو اسی طرح سے جو ہے وہ گھماتے رہیں گے اور اس کے بعد اگلا بیانیہ یہی کہتے رہیں گے جی ہم پاپولر ہیں, آپ بالکل فارغ ہیں, اور آپ چور ہیں, آپ ڈاکو ہیں, ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, تو پھر یہ پھر لڑائی ہے, تو پھر یہ چلتی رہے گی. پھر دیکھیں آگے جا کے اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو آرام مختلف ہے نا, کافی بٹی ہوئی ہیں آپ کی پارٹی کا. عمران خان کی رہائی سے لے کر نیگوشیشنز کے معاملات تک کافی آرام بٹی ہوئی ہیں. اب تو خیر اعلامیے بھی سامنے آ گئے ہیں. تو پارٹی کے اندر یہ بات نہیں ہوتی جی کہ ہم نے کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی ریڈ لائن تو ڈرا کرنی ہے, ان سے بات کرنی ہے. یقیناً ریڈ لائن تو ڈرا کرنی پڑیں گی. اس ملک کو آخر ہم سب کا ملک ہے,
اور اس ملک کو ہم نے ہی آگے لے کر جانا ہے. 24 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور آج جو جس ملک میں جو سیاسی معاشی بحران ہے, آئینی بحران ہے, یقیناً ہم تو صرف ایک چیز چاہتے ہیں, کوئی ہم اپنے لیے, عمران خان اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا. بشرا بیگم جیل میں ہیں, عمران خان صاحب سخت اذیت والی جیل کاٹ رہے ہیں, کچھ نہیں مانگتے. ہم تو صرف انصاف مانگتے ہیں, تحریک انصاف کو, عمران خان کو, ان کے مقدمات میں انصاف دیا جائے, ہم اور کچھ نہیں. آپ رہائی مانگ رہے ہیں, آج آپ انصاف دے دیں, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. انصاف سے مراد ان کو رہائی مل جائے. انصاف کے مراد کے جو انصاف دینے والے جو ادارے ہیں ان میں آپ کی مداخلت نہ ہو, جو عدالتیں ان میں مداخلت. اب تو عدالتیں خود بھی کہہ رہی ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو, ہم یہ مانگتے ہیں. جب یہ سیدھا ہو گیا تو ایک ٹائم آئے گا ہم پولیٹیکل فورسز بھی بیٹھ جائیں گی, اور یہ آج نہیں تو کل. لیکن پہلے یہ معاملات طے ہونے ہیں, اس کے بعد آپ بیٹھیں. دیکھیں تو جسٹر تو ہو نا, جیسے تو آپ کا دیکھیں ہم نے عمران خان. اب آپ یہاں بیٹھے اور پیچھے سے ایک کاغذ آپ کے پاس آ جائے کہ جناب اس شو کو چھوڑیں, اب اس شو کے اس کاغذ کے مطابق آپ اپنے پروگرام کو چلائیں, تو میں وہ کاغذ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ جی میرے پاس ایک کاغذ ہے. طلب تو ذہن نہیں دکھائے گا نا, اور تو کوئی نہیں دکھا سکتا. رانا صاحب تو تسی کاغذ سے چل رہے ہیں, تو کاغذ آ رہے ہیں. دیکھیں یہ بات یہ آپ کے ساتھ بیٹھ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہمارے خلاف کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز بنائے گئے, گرفتاریاں ہوئیں, جیلوں میں ڈالا گیا, اس وقت بھی ہم نے کہا کہ اس ملک کے لیے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ نہیں, آپ چور ہیں, آپ ڈاکو ہیں, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کے ساتھ بیٹھنا, آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا, یہ کہاں لکھا ہے. میں تو یہ کروں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, میں ان کو دیکھ نہیں سکتا. اس وجہ کا آج بھلے ٹھیک ہے یہ مشکل میں ہے, لیکن ویسی مشکل میں تو نہیں ہے جیسی مشکل میں ہم تھے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 50 سال نہیں, آپ دیکھیں بات سنیں, آپ جیل میں بند ہوں اور آپ کا ٹرائل ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, مجھے 2 سال سزا دے دیں گے, 7 سال دے دیں گے, 10 سال دے دیں گے, اور اگر آپ کو یہ ہو کہ مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے, زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں صورتوں میں, اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ہم بات کرنے کو, بیٹھنے کو, معاملات کو ریزالو کرنے کو تیار ہیں. آج پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا ہے. لیکن ان کی جماعت کا موقف یہ ہے, عمران خان کا بیان آپ نے خود بھی دیکھ لیا ہوگا آفیشیل, انہوں نے کہا جی کہ ان سے کیا موسم کی بات کریں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک طرف آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, پھر اگر ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم کسی معاملے میں شامل نہیں ہیں, تو آئیں بیٹھیں پھر مل کے کچھ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی پولیٹیکل فورسز کو جو سپیس ہم نے خود چھوڑی ہے, اپنی سپیس پہ تو جانا پڑے گا. تمام اداروں کو اپنی حدود میں تو جانا پڑے گا. پولیٹیکل ورک, اور یہ ریالٹی ہے الٹیمیٹلی, آج نہیں تو کل ایسا تو ہوگا. اگر آپ نے کل دیر نہیں دیکھیں, میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی بات کر رہا تھا, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے موقع ہے. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے اس کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے, ان کا کوئی 8 سال کا, 11 سال کا, 10 سال کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر معاملات کو بہتر انداز سے آگے بڑھایا جائے اور ملک جو ہے وہ صحیح طور پہ چلے, وہ لوگ جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ جانے کو تیار ہیں. نہیں, مائنس عمران ہے. نہیں, مائنس عمران نہیں ہے. عمران کی ایک سوچ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سارے چور ہیں, سارے ڈاکو ہیں, میں ہوں تو سب کچھ ہے, پاکستان بھی ہے, باقی بھی سب کچھ ہے. اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں. مجھے سمجھانے کے لیے بتا دیجئے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سوچ کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. تو پھر معاملہ کیا ہوگا سوچ کے ہوتے ہوئے؟ اس سوچ کو وہ جماعت اپنا لیڈر نہیں چھوڑ سکتی نا جی. وہ جماعت کیسے چھوڑے؟ جماعت لیڈر اس طرح ہے, وہ آپ کو کہیں نواز شریف کو چھوڑ دیں. نہیں, تو معاملہ یہ ہے کہ اس سوچ کو آپ رکھ کے میں یہ کہوں کہ اگر میں ہوں تو پاکستان ہے, اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے. تو ڈوگر صاحب گالے بنے کہ لیڈر رکھو, سوچ بدلو. ہاں دیکھیں, اس سوچ کی اتنی بات ہے. طلعت بھائی, سوچ کی سب سے بڑی ریفلیکشن ہوتی ہے عوام. عوام ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کون چور ہے, کون ڈاکو ہے. اگر ان کو ان کی رائے کا احترام کے ساتھ
راستہ دیا جائے. اس طرح نہیں کہ نہ جلسہ کرا سکتے ہو, نہ جھنڈا لہرا سکتے ہو, نہ بلہ ہو, نہ الیکشن کینڈیڈیٹ کیمپین کر سکے. اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو تو وہ عوام فیصلہ کرتی ہے کہ کون چور ہے, کون ڈاکو ہے, کس کی سوچ اچھی ہے, کس کی سوچ بری ہے. فیصلہ عوام نے کرنا. اور وہ سوچ 8 فروری کو عمران خان کے نظریے کے مطابق عوام نے دے دی ہے. تھوڑا سے عوام کو چاہیے نیگوشیشن. نہیں طلعت صاحب الٹیمیٹلی یہ 25 جولائی 2018 اس وقت اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو یہ آج ہوتا ہی نہ ہوتا بانس نہ بجتی بانسری. نہیں 18 میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں کیوں نہیں ہوا؟ 13 میں تو 8 میں تو کچھ نہیں ہوا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہر الیکشن میں مداخلت تو رہی ہے, نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, چیزیں تو کنٹرول رہی ہیں. لیکن طلعت بھائی آپ بھی اتنے پرانے, میں اسی وجہ سے ہوئے آپ صحافی ہیں, اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں 24 نے تو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ آر یو آن دا ریسیونگ اینڈ اور آر یو دا بینیفیشری. سو آپ ریسیونگ اینڈ پہ تھے تو آپ کو 24 بہت بڑا لگتا ہے. یہ نہیں 18 میں پولیٹیکل پارٹی سے بلہ نشان نہیں لیا گیا. 2002 ان کے سب سے بڑے بندے لے گئے سر پارٹیاں. 2002 میں ان کے ممبران نے کیمپین کی, الیکشن لڑے. یہ الگ بات ہے کہ ساری پارٹی مسلم لیگ کاف میں چلی گئی, لیکن ایسے حالات میں جی ڈی اے بنی, باپ بنی, ساؤتھ بلاک چلا گیا. انہوں نے بندے جیپ تھلے دیتے سر. کنہوں نے بنائی 80 تو نہیں بنائی, جنہوں نے تو لے کے آئے سر. وہی ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ. ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? क्यों कैपिटल पनिशमेंट के केस बना रहे हैं? छोड़ नहीं सकते सर. नहीं देखिए, एक बात है असूल की, बात है रूल ऑफ लॉ की, बात है इंसाफ की, बात है करप्शन के खात्मे की. वो जो इदारे हैं अगर वो सारे खुद एम्पावर हो जाएं और इस मुल्क का सिस्टम चला जाए तो हमने तो अपनी सोच के ऊपर रहना है ना, हमने तो अपने नैरेटिव पे रहना है ना. मुकदमात इन पे बने, किसने बनाए? इमरान खान ने बनाए, यानी ना अपने इत्तेहादियों ने बनाए. तो फिर सोचते नहीं बदलने लगी जी. नैब किसने बनाया? प्रोग्राम शुरू से पहले बड़े पुरुमीद थे. मैंने कहा था डॉगर साहब जैसा बंदा कर ये बात कर रहा है. भाई सोच बदलेगी जेस्चर से. कैमरे के सामने सोच बदलेगी, सोच बदलेगी जेस्चर से. सोच बदलेगी, वो कह रहे हैं आप कैमरे के सामने सोच बदलेगी आगे बढ़ने से. हुकूमत आगे बढ़ती है. अच्छा, आई हैव टू लीव इट देयर. आप दोनों का बहुत शुक्रिया. सियासत का जो मदार है वो तो खैर घूमता ही रहेगा. ज़रा हम आम लोगों की भी बात कर लें, अपनी भी बात कर लें, ताजरान की बात कर लें, तनख्वाहदार तबके की बात कर लें. बजट के बाद बहुत परेशानी है. हुकूमत है कि मानने को ही नहीं आ रही कि उनसे कोई गलती हुई है और ऊपर से इसरार ये कर रहे हैं कि इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता था. बहरहाल जो ताजरान हैं और मिडिल क्लास के तनख्वाहदार तबकों के नुमाइंदगान हैं वो सरापा एहतजाज हैं. पाकिस्तान भर में ये एहतजाज कल हुआ और ये ज़ोर पकड़ेगा. हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अजमल बलोच साहब जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान. आपका बहुत शुक्रिया जी. हमें बाबर ख़ान ने ज्वाइन किया है जो CEO हैं मल्टी नेशनल एक्सपोर्ट ब्यूरो के, और नासिर हुसैन तैयबानी साहब जो रहनुमा हैं. बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद है, तनख्वाहदार इत्तेहाद. तो आपका भी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. स्टार्टिंग विद यू अजमल बलोच साहब, एहतजाज किस पर हो रहा है? एहतजाज हो रहा है वैसे तो महंगाई ने मुल्क को ही लपेट में लिया. आपने कहा सियासत जो है इस वक्त जिस मुश्किल, वो कहते हैं हम मुश्किल, इन्होंने आवाम को रुला के रख दिया है. तमाम सियासतदान चीखें निकाल दी हैं. और ये कहना वज़ीर आज़म साहब का कि हमारा बजट IMF ने बनाया है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा बजट ठीक है, हमने ठीक बनाया है? ये एक ख़ास बात है. दूसरी, इस बजट में इन्होंने ये जो बिजली के बिलों में जुल्म किया है, ये जो एक स्लैब बनाई है कि 200 यूनिट तक 1 यूनिट से लेकर 3000 रुपये होंगे. ये तो आए थे 300 यूनिट फ्री देने. ठीक, बिलावल साहब ने भी कहा, मरियम बीबी ने भी कहा और शहबाज साहब ने भी इलेक्शन कैंपेन में. वो मार्केटिंग थी, ये हकीकत है. लेकिन अवाम ने तो देखा है ना कि इन्होंने वादे किए हैं वहाँ पे. तो 201 यूनिट के जब आप कर देंगे 8000 रुपये 300 यूनिट तक,
وہ بھائی وہ رات کو اٹھ کے بٹن ہاتھ رکھے گا میٹر کے کہ بھائی 199 سے اوپر نہیں ہونا تو نے، ورنہ میرے اوپر تو صبح 8,000 روپیہ ہو جائے گا. غریب آدمی کیا کرے گا؟ یہ کس نے ان کو بتایا ہے؟ یہ اتنا بڑا ظلم ہے. یقین کریں اس وقت عوام بل، اگر یہ بل جمع نہیں ہوتے تو حکومت کیا کرے گی؟ یہ حالت ہو چکی ہے اس وقت. میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، میں عام لوگوں میں رہتا ہوں. تو احتجاج جو ہے بنیادی طور پر توجہ دلاؤ نوٹس جی ہے جی کہ اس کو یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے. پورے ملک میں اس وقت کوئی ایسی تحصیل نہیں ہے، کوئی ایسا ضلع نہیں ہے، کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جہاں پہ احتجاج نہیں ہوا. لیٹ می گو ٹو بابر صاحب. بابر صاحب آپ کا اعتراض کیا ہے یہ جو بجٹ کا معاملہ ہے؟ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان ہوزری مینوفیکچر ایسوسیشن کو، جو ایکسپورٹ ایسوسیشن ہے، جو ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی ویلیوڈ ایکسپورٹ کی ایسوسیشن ہے. ہم پاکستان میں سب سے زیادہ فارن ایکسچینج لاتے ہیں، سب سے زیادہ امپلائمنٹ دی ہوئی ہے. ہم فکس ٹیکس رجیم میں پہلے تو تھے، 1% ہمارا ٹیکس کٹتا تھا، جو اور اب وہ گورنمنٹ نے ایک تو اس کو 2% کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو فکس ٹیکس نکال کے نارمل ٹیکس رجیم میں لے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ٹیکس ڈبل ٹیکس دیں، جو آپ پہلے دیتے ہیں اس سے ڈبل ٹیکس دیں، اور اس کے بعد آپ کا حوالے کر دیا گیا ہے ایف بی آر کے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ وہ آپ کو مزید لوٹیں کھسوٹیں اور آپ کو تنگ کریں. جو ان کا رویہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر میں 22,000 امپلائی ہیں، اور 90 سے 95% تو انکم ٹیکس جو جمع ہوتا ہے وہ ایٹ سورس کٹتا ہے. ان کا تو کوئی کام ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو صرف ان کا کام تو یہ ہے، آپ نے ابھی دیکھا ہو کہ لاہور میں ایف بی آر کے 2 کمشنر میں جھگڑا ہوا اور اسلحہ نکل گیا، کیونکہ ان کو رشوت میں حصہ نہیں مل رہا تھا. یہ ٹوٹل کام ہو رہا ہے ایف بی آر میں، اور ان کو آپ نے ایکسپورٹر پہ چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے دنیا بھر سے کمپیٹ کرنا ہے، جنہوں نے بنگلہ دیش سے کمپیٹ کرنا ہے، جنہوں نے ویتنام سے کمپیٹ کرنا ہے، جنہوں نے کمبوڈیا سے. بابر صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں، آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹرز کا ہم نے بڑا خیال رکھا ہے، ہم نے ٹھیک ہے ٹیکس میں لے کے آئے ہیں لیکن ان کو ہم سنبھال کے چلیں گے، ان کی ریبیٹس واپس کریں. ان کے پاس کوئی خاص ایکسپورٹرز ہوں گے، پوری ایکسپورٹرز کمیونٹی، رائس، ٹیکسٹائل، گارمنٹ، لیدر، فروٹ مرچنٹ، ویجیٹیبل مرچنٹ جو ایکسپورٹ کریں سب پریشان ہیں. سب کو پریشان کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹر کا خیال رکھا ہے. بجلی آپ کی مہنگی ہے، بجلی کا پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ 10 روپے پر یونٹ کم کریں گے، وہ ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. ابھی حال یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ جو ایس ایس جی سی جو سیس کاٹ رہی ہے، اس کی انہوں نے چین کمپلیٹ نہیں کی ہے، وہ لوگوں کو ریفنڈ نہیں مل رہے. اچھا، ہم ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہم 3 گنا مہنگی بجلی سے جو مال بنا رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو کمپیٹ کرنا ہے دنیا سے، تو آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اگر 1 سینٹ اگر پرائس ہماری زیادہ ہوتی ہے تو باہر دوسرے کنٹری میں چلا جاتا ہے. آپ اگر ہمیں مزید جی میں آپ کو دوبارہ واپس آتا ہوں. ناصر صاحب ذرا تنخواہ دار اتحاد کے بارے میں بتائیے گا. ہمارے یہ اتحاد کیا ہے اور اس کا اعتراض کیا ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ طلعت صاحب اور سما نیوز، آپ لوگوں نے موقع دیا. دیکھیں، پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو طبقہ آواز نہیں اٹھاتا ہے اس کے اوپر مزید ٹیکس لاگو کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیز پچھلے 2-3 سال سے تنخواہ دار طبقہ محسوس کر رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ کو یہ آسان ٹارگٹ مل گیا ہے کہ اگر ان کو اپنے ٹیکس کے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں تو وہ ہر سال کچھ نہ کریں، صرف سلیبس میں تھوڑی سی رد و بدل کریں اور ریٹس بڑھا دیں، جس کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے سے زیادہ ٹیکس وصول ہو جائے. اور جو نمبرز ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ ہر سال تنخواہ دار طبقے جو اتنا انکم ٹیکس دے رہا ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے اگر مالی سال 2020 جو ختم ہوا اس میں اگر 130 ارب روپے تھے، وہ کووڈ سے متاثرہ سال تھا، اس کے بعد 152 ارب روپے ہوئے، فائنینشیل ایئر 2022 میں 196 ارب روپے ہوئے، پھر 264 ارب روپے پچھلے سال، اور اس سال اندازہ ہے کہ 360 ارب روپے تنخواہ دار طبقے سے وصول کیے جائیں گے. تو اب اندازہ لگائیں، جس ملک میں جی ڈی پی گروتھ نہیں ہو رہی، صرف انفلیشن ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی تنخواہوں میں لوگوں کو گزارا کرنا مشکل ہے، بجلی کے بل زیادہ ہیں، اور پھر ہر سال اگر اس طرح تنخواہوں پہ انکم ٹیکس میں اضافہ ہوگا تو لوگ کیسے گزارا کریں گے. اسی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ پروفیشنلز آگے آئیں، ایک اپنا اتحاد بنائیں اور اپنی گزارشات حکومت کے سامنے، میڈیا کے سامنے رکھیں. اور ہمیں بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا کہ آپ اس معاملے میں ہماری آواز بنے ہوئے ہیں، تاکہ یہ بات اعلیٰ حلقوں تک پہنچے کہ اس بات کو کنسیڈر کریں کہ اگر تنخواہ دار طبقہ اپنی انکم کا 1/3% یا کئی بعض کیسز میں 35-40% دے دے گا ٹیکس میں، تو خرچ کیسے کرے گا، ملک کی اکانومی کیسے چلے گی؟ بالکل. لیکن آپ کا حسن نظر ہے کہ آپ نے اس طبقے کو اعلیٰ طبقہ کہا ہے. یہ کوئی اتنا اعلیٰ طبقہ نہیں ہے جس نے یہ بجٹ بنایا. اچھا اجمل صاحب، آپ احتجاج سے کیا حاصل کریں گے؟ ویسے کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ حاصل کیا ہے. کیا مسئلہ؟ کچھ عرصہ پہلے آپ ہی کے پروگرام میں
مفتاح اسماعیل صاحب نے جب 3,000 روپے فکس ٹیکس لگایا تھا بجلی کے بلوں میں، ہم نے احتجاج کیا، وہ ختم ہو گیا، گورنمنٹ نے واپس لے لیا تھا۔ اب بھی دیکھیں پورے پاکستان کی 1.25 کروڑ تاجر برادری نے احتجاج کیا ہے کہ اس کو سب سے مہنگی بجلی ہم خریدتے ہیں، کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو ہمارے جتنی مہنگی بجلی، پیک آورز میں پھر ہم لائٹیں جلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بورڈ جلاتے ہیں، اے سی جلاتے ہیں، اور زیادہ بجلی مہنگی خریدتے ہیں۔ لیکن بجلی بنانے والی کمپنیاں ہیں کن کی؟ یہ جو معاہدے ہیں کہ 48,000 میگا واٹ کے آپ پیسے دے رہے ہیں، 22,000 میگا واٹ ہمیں ضرورت ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ 2500 ارب روپے آپ ان کو دیتے ہیں، اتنا تو ہمارا دفاعی بجٹ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیوں اس ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس وقت تاجر میں سخت نہیں رہی ہے، عام آدمی میں سخت نہیں ہے، جیسے میرا بھائی کہہ رہا ہے نا سرکاری، ان میں سخت ہی نہیں ہے خریداری کی، دکاندار ویلا بیٹھا ہے۔ ٹھیک، صنعت ہماری بند پڑی ہے، امپورٹ ہے کوئی نہیں، بجلی مہنگی ہے، صنعت بند چل نہیں سکتی ہے، بند پڑی ہے، امپورٹ ہے ایکسپورٹ نہیں ہے، کسان جو ہے وہ گندم لے کے سڑک پہ بیٹھا۔ تو یہ تینوں سیکٹر جو ہیں اس وقت مشکلات کا شکار ہے، تو حکومت آگے چلے گی کیسے؟ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر۔ حکومت نے اپنے بجٹ کی تعریف کر کر کے اپنا گلا سکھا لیا ہے، اور عوام جو ہے وہ اپنا گلا پکڑ کے دبا رہی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جان خود لے لیں، ہمارے پاس اب سکت نہیں ہے۔ تاجران بھی اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے، تنخواہ دار طبقہ بھی اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے، ایکسپورٹرز بھی اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے۔ تو بابر خان صاحب، تاجران نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے احتجاج کے ذریعے اپنی بات منوانی ہے، آپ کے پاس ٹول کیا ہے؟ دیکھیے، انڈسٹری بھی احتجاج پہ ہے، مستقل ہم لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تمام ایسوسیشن ایکسپورٹر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کا بلیک ڈے منائیں گے، اس دن کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوگی۔ تمام ایسوسیشن طے کر رہی ہیں کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد ہو چکی ہیں کہ بھائی اس طرح سے کیسے بزنس چلے گا۔ اور ایکسپورٹرز تو وہ یعنی کمیونٹی ہے جو آپ کو فارن ایکسچینج لا کے دیتی ہے۔ آپ کو فارن ایکسچینج کا سب سے بڑا کرائسس ہے، آپ اس کو اگر کمپیٹیٹیو نہیں بنائیں گے، اس کو آپ اوور برڈن کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹ ہو جائے گی، آپ کے ڈالر، آپ کو جو بھیک مانگنے کی عادت پڑی ہے اور مزید آپ بھیک مانگیں گے جب ایکسپورٹنگ جو ہے کم ہوگی۔ آج کراچی میں ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل بند ہو چکی ہے، انہوں نے نوٹس لگا دیا کہ ہم مزید کام نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں۔ فیصل آباد میں دوسری جگہ پر سب جو لوگ پریشان ہیں، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، تو یہ ایکسپورٹ کو ہرٹ کر رہی ہیں، یہ آپ کے ڈالرز کو، جو آپ کی انکم ہے ڈالرز کی، اس کو ختم کر رہی ہیں، اور مزید آپ گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو ہم اس پہ مزید احتجاج کریں گے، گورنمنٹ سے نیگوشیٹ بھی کریں گے، اور گورنمنٹ سے کہیں گے کہ اس بجٹ کو واپس لے۔ اس بجٹ سے ہر آدمی پریشان ہے، تاجر، عام آدمی، جو سیلریڈ پرسن ہے وہ تو خاص طور پہ، ایکسپورٹرز، کوئی آدمی اس بجٹ سے خوش نہیں ہے علاوہ اشرافیہ کے، جس اشرافیہ کو ابھی میں ایک نیوز پڑھی کہ شہباز شریف صاحب نے جنرلز اور بیوروکریٹ کی جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی جو لینڈ جو سیلنگ ہے اس پہ انکم ٹیکس ختم کر دیا۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ اشرافیوں کو ہم نواز رہے ہیں، سینٹ کے چیئرمین کی پینشن تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اسمبلیوں کے میں جو ہے ٹکٹس بڑھا رہے ہیں، ان کے پلس بڑھا رہے ہیں، ان کو بونس دے رہے ہیں، اور عوام کو جو کہتے ہیں لوٹ کھسوٹ رہے ہیں۔ یہ کون سا بجٹ ہے؟ یہ بجٹ اس طرح ہوتا ہے اگر آپ نے آسٹریٹی میجر جی ناصر صاحب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی گزارشات تو پیش کی تھی، بجٹ جب پریزنٹ ہوتا اس کے بعد تمام ایف بی آر کو ہم نے لیٹر لکھے، ہم نے پاکستان بزنس کاؤنسل اور ایف پی سی آئی سب کے تھرو سب میڈیم کو اپروچ کیا ہے۔ ہم نے پھر دیکھا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، اور جو بجٹ آیا اس میں تو مزید ایک مخصوص حد کے بعد ٹیکس بل کے اوپر 10% سرچارج بھی لگا دیے، جو شاید ون آف اٹس کائنڈ ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جس کی آلریڈی ٹیکس ریڈکشن ایٹ سورس ہے اس پہ مزید سرچارج بھی لگا دیے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں زیادہ پڑھا لکھا طبقہ اور قابل طبقہ رکے نہیں، میرے خیال میں شاید یہ ہم باتیں اس نہج پر جا رہی ہیں۔ تو ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی سوموٹو اپلیکیشن بھیجی ہے، اور ہم اس پہ کو پرسو کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں جس پہ ہمارے فورم میں ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ بہت پریشان ہیں۔ لوگ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ تمام آپشن ایکسپلور کریں، اور ہم تمام آپشن ایکسپلور کر رہے ہیں، جس میں عدالتوں میں جانا، کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن فائل کرنا بھی شامل ہے۔ لوگ تو اس حد تک بھی تیار ہے کہ وہ سڑکوں پہ آنے کو بھی تیار ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ایک پڑھے لکھے طبقے کے طور پہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی جی ڈی پی میں، تو ہم تھرو پراپر چینل تمام چیزوں پہ۔ جی اوکے، عدل صاحب، آپ کا تجربہ رہا ہے احتجاج کے ذریعے بات منوانے کا، لیکن اس وقت شاید سیاسی حکومت زیادہ رسپونڈ کرتی تھی۔ اب ایک ٹیکنوکریٹ قسم کا فائنانس منسٹر ہے، اس کی اپنی کنسٹیچوئنسی کوئی ہے نہیں،
حکومت جو ہے اقلیتی حکومت ہے, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ ہے, تو اس مرتبہ شاید ہو سکتا ہے آپ کی آواز پر وہ رد عمل نہ آئے جس کی آپ توقع کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مشرف دور میں شوکت عزیز صاحب بھی اسی طرح کوئی بات نہیں مان رہے تھے. 17 دن پورا پاکستان احتجاج میں رہا. آخر انہوں نے ایسی اچھی بات مانی کہ انہوں نے ایف بی آر کو ہم سے دور کر دیا. انہوں نے کہا جی ایف بی آر پیچھے, آپ مرضی سے ٹیکس دیں. تو 3 گنا ہر سال زیادہ ٹیکس آتا تھا. آج بھی اگلے دن ایک منسٹر, فیڈرل منسٹر صاحب نے, کیسر شیخ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہمارے ایک پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ 6000 ارب ایف بی آر کھا جاتا ہے, تو کیا ضرورت ہے ایف بی آر کی بھائی. اور کیسر صاحب میرے پروگرام میں تھے, وہ تو بڑی تعریف کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی کہ سب کو ٹیکس دینا. نہیں, انہوں نے خود کہا کہ 10% اگر ٹیکس آپ نے ان کے ذریعے اکٹھا کرنا ہے تو ان کی کیا ضرورت ہے, 6000 ارب تو یہ کھاتے ہیں. انہوں نے اسپیچ میں کہا ہے, میریٹ میں ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایف بی آر کو آپ دیکھیں. میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو, بڑے لوگوں کے جو ٹیکسز ہیں وہ عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں. وہ کیوں پینڈنگ پڑے ہیں کہ ابھی 12 افسر نکالے ہیں انہوں نے ایف بی آر سے, وزیر اعظم نے. وہ کیوں پڑے ہیں پینڈنگ؟ عرصہ دراز سے پینڈنگ پڑے ہیں کہ ان کو جب فیصلہ ہوگا تو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ان سے ٹیکس وصول نہیں کر رہے ہیں, غریب آدمی پہ ہر روز عام آدمی ٹیکس خریدا, جو آخری وہ کیا کہتے ہیں, جو کسٹمر ہے ہمارا, جو خریدا عام عوام ہے, سارا ٹیکس اس نے دینا ہے. جو ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں اسی نے دینا ہے. جہاں تک تاجروں کی بات ہے, 1.25 کروڑ تاجر ہیں. اپنا ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ جی تاجر ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. 50 لاکھ تاجر ایسا ہے جو 6 لاکھ کی آمدن والا نہیں ہے. وہ بھی 70-80 ہزار روپے ان کو انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے. بجلی کے بلوں میں 16% یہ ٹیکس, انکم ٹیکس ایڈوانس وصول کرنا ہے. اگر وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو قانون کے تحت ان کو ٹیکس واپس کرنا پڑے گا اس کو, تو اس کا ٹیکس بھی ان کے پاس موجود ہے. جھوٹ بولا جا رہا ہے عوام سے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے. تاجر بھائی اور ٹیکس دیتا کون ہے؟ صنعت کار دیتا ہے یا تاجر دیتا ہے یا پھر پرائیویٹ جو طبقہ ہے, سیلری کلاس سب سے زیادہ دیتا ہے. سیلری کلاس میں سنیں میری بات, جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کی تو میں مان لیتا ہوں. جو میرے سرکاری بھائی بیٹھے ہیں مجھے بڑا احترام ہے ان کا, ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے. اسی میں سے پھر ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ ان کا تھوڑا سا ٹیکس, مطلب ان سے ٹیکس کٹنا ہی نہیں چاہیے. سرکاری ملازم سے جو 16 گریڈ تک کا, 1 سے لے کر, ان کا ٹیکس نہیں کٹنا چاہیے. تو باقی پرائیویٹ سیکٹر والوں نے کیا گناہ کیا, ان کا کیوں نہ کٹے؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ, دیکھیں میرے کیمرہ مین ہے یا میں خود ہوں تنخواہ دار, تو ہمارا ٹیکس کیوں کٹے؟ ایک لمٹ ہونی چاہیے پرائیویٹ میں بھی. چھوٹے لوگوں کا ٹیکس نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو 10 لاکھ تنخواہ ملتی ہے یا 20 لاکھ ملتی ہے یا 5 لاکھ, اس کا تو لے لیں یار, لیکن جس بیچارے کو 50,000 30,000 40,000 ملتی ہے اس سے ٹیکس کیوں لیتے ہیں؟ بالکل. اور اپنے اخراجات کم کریں. جب تک یہ اپنے اخراجات نہیں کم کریں گے, یہ 8-8 کروڑ کی گاڑیاں نہیں کھڑی کریں گے, یہ لگژری سسٹم نہیں کریں گے. گاڑیوں کو میں سے بتا دوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر 4 لاکھ گاڑی ہے, اس کے اندر صرف 2 لاکھ رجسٹرڈ ہے, باقی ساری ان رجسٹرڈ گاڑی ہیں. یہ بھی میں آپ کو پیٹرول تو مفت ڈلتا ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ رجسٹر ہی کروانا شروع کر دیں تو ان گاڑیوں سے ہی آپ کا, اگر آپ سگریٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیں, چھوٹی کرٹس گاڑیاں دیں وزیروں کو, مشیروں کو. دیکھیں کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی سینیٹر, کوئی مشیر وزیر ایسا نہیں ہے جس کے پاس 8-10 کروڑ کی گاڑی نہیں ہے. یہ کدھر سے آ گئی ہیں؟ ساری پلوں کے کمیشن سے, سڑکوں کے کمیشن. یہ بلوچستان تفتان بارڈر سے آئی ہیں. ہم آپ تینوں کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.